بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جان ادا کی 16 ایک ساتھ آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ناول پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اب بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں قسط نمبر 17 کی جانب۔ جان ادا از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 17۔ قسم شب کی سیاہی کی کہ جب وہ کاکل پیچا کی گریں کھول دیتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی کافی گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، بہت خوبصورت تھی اس کی ہنسی۔ نور ارسلان کی ساری گفت کہیں دور جا سوئی تھی۔ کبھی آنچل ڈھلک جائے، اجالے آیتیں پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ شباب و حسن کے سارے صحیفوں میں تواتر سے جو ملتی ہے، وہ ایسی ایک صورت ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، کہاں نہ خوبصورت ہے۔ آنچل سے بے نیاز تمام تر رعنائیاں سمیٹے اس کا وجود ہوش بھلانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن وہ نور ارسلان تھا، کسی کمزور لمحے کے زیر اثر نہیں آ سکتا تھا، کم از کم جب تک اس سے جڑی ہر بات نہ جان لے، جب تک تو بالکل بھی نہیں۔ وجہ اسے آج دارم سے ملنا تھا، لیکن دارم کے ہاسپٹل میں مصروفیت کی وجہ سے اسے رات میں ملنے کا کہہ کر وہ عزورہ کو لینے آرگنائزیشن چلا گیا تھا۔ چہرے پر اطمینان لیے اسے تکتے اس کے دل و دماغ میں سوچوں کی یلغار تھی۔ رات ہو رہی ہے، آپ سو جائیں۔ اس کے کہنے پر اس نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ شاید وہ زیادہ بھول گئی۔ وہ کب سے اس سے اتنی بے تکلف ہو گئی؟ چہرے پر مسکان پل بھر میں سمٹی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس مسکان کا اس کے چہرے سے اوجھل ہونا نو کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہو سکتا ہے رات دیر ہو جائے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ اسے یہ بتا نہیں سکی کہ اکیلے کمرے میں اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنکارا بھرتے گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اتنا برا لگ گیا اسے رپنزل کہنا کہ کمرہ ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود کافی کا مگ دیکھتی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ رمیسا بتا چکی تھی کہ کل سے وہ اسے مائیو بٹھا رہی ہیں۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ مردہ دلی سے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ وہ بے دلی سے اٹھی، دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر برابر کرتے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے، ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ ستا ہوا چہرہ لیے اس کے چہرے پر دلہناپے کا کوئی روپ نہیں تھا۔ وہ تو اپنا روپ رنگ بھی اس سنگدل شخص کی جدائی اور بے اعتنائی میں کھو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رمیسا اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عمل؟ میں نے کہا بھی تھا تمہیں کہ پارلر چلے جاؤ، کٹنگ لو، اپنی حالت درست کرو۔ 3 دن بعد شادی ہے تمہاری اور آئینے میں شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ عمل نے غائب دماغی سے ان کی جانب دیکھا۔ اسٹائلش نفیس سے جوڑے میں ملبوس، بالوں کی جدید تراش خراش کیے، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو اسی طرح دیکھا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی اس کی ماں سادہ سے گھریلو حلیے میں ایک ماں کی طرح اس کے کام کرتے نظر آئی ہو۔ وہ تو ماں سے زیادہ ملازموں کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ وہ واقعی ان جیسی نہیں تھی، پر کاش وہ ان جیسی ہی ہوتی، شفاق، بے حس، تو شاید آج اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ سفیان آیا ہے باہر، اس کے ساتھ جاؤ اور شاپنگ کرو اپنے لیے۔ ولیمے کا جوڑا تمہاری پسند کا لانا چاہ رہا ہے وہ۔ تمہاری بری آئے ہوئے 2 دن ہو گئے عمل، تم نے پہن کر چیک تک نہیں کیا کہ فٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ لڑکیاں اپنی شادی میں کتنی پرجوش ہوتی ہیں، تمہارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال سنوارتی تعصب سے بول رہی تھی۔ کسی چیز پر تو اعتراض نہیں کر رہی میں، آپ جو کہہ رہی ہیں خاموشی سے کر رہی ہوں۔ اب کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ میں جھوٹی خوشی کا دکھاوا نہیں کر سکتی، آپ بھی جانتی ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں اس شادی سے۔ آپ اپنا فرض پورا کر رہی ہیں میری شادی کر کے، اور میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں آپ کی بات مان کر۔ اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھیں موم۔ کب سے روکے آنسو بھر بھر کرتے گرتے لمحوں میں چہرہ بھگا گئے تھے۔ رمیسا سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا چیز ہرٹ کر رہی ہے۔ ان کے مطابق تو لڑکا اچھا تھا، ویل سیٹلڈ تھا، سب سے بڑھ کر عمل کو پسند کرتا تھا۔ عمل کسی میں انوالو بھی نہیں تھی، پھر مسئلہ کیا تھا آخر؟ میں نہیں جانا چاہتی آخر کتنی رات میں ماما، پلیز آپ ان سے کہہ دیں پسند کا لے لیں جوڑا۔ وہ آنسو صاف کرتی التجائیہ انداز میں بولی۔
عمل 9 بجے ہیں ابھی. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے بوتیکس اور مال ساری رات اوپن ہوتے ہیں. مزید کوئی ایکسکیوز نہیں, ریڈی ہو کر آؤ. شاباش. اس کے گال تھپ تھپاتی وہ نرمی سے بول رہی تھی لیکن انداز میں تنبیہ واضح تھی. جی. وہ آنسو اندر اتارتی رندھی آواز میں بولی. دھندلی نظروں سے دیکھتی تیزی سے باہر جا رہی تھی جب کمرے سے داخل ہوتے سفیان سے بری طرح ٹکرائی. I'm sorry. سفیان نے گہری نگاہوں سے اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں دیکھی. طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کی بیٹا, بس ابھی آ رہی ہے. رمیسا محبت سے اس سے مخاطب ہوئی. شاید اندازہ کرنا چاہ رہی تھیں کہ اس نے کس حد تک ان کی باتیں سنی ہیں. وہ مسکراتا ہوا آ بیٹھا. کچھ ہی دیر میں عمل واپس آئی تھی. ٹی پنک کلر کے پرنٹڈ لباس میں ملبوس, سفید اسکارف سے حجاب کیے, شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں, گندمی رنگت میں رونے کی وجہ سے سرخی گھل سی گئی تھی. عمل آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گلا کھنکارتے سفیان نے سوال کیا. جی. یک لفظی جواب دے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جو کہ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. وہ اسے لے کر شہر کے مہنگے بوتیک میں آیا تھا. وہ خاموشی سے اس سے کچھ دوری پر چلتی جو وہ اس کے لیے پسند کر رہا تھا اس بات میں گردن ہلاتی جا رہی تھی. اس کی عدم دلچسپی کو بھانپتے سفیان نے ایک بھاری کام والا سرخ لباس اس کی جانب بڑھایا. جہاں یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اس کے ساتھ لگاتا وہ نرمی سے بولا تھا. بارات کا جوڑا تو آپ کی ماما لے کر جا چکی ہیں. وہ اس بیش قیمت لباس کو دیکھتی الجھن بھرے انداز میں بولی. لیکن میں آپ کو ہماری شادی کے دن اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں اگر آپ کو کچھ اور پسند آ رہا ہے. اس نے دوبارہ نرم لہجے میں کہا. وہ حقیقتاً نرم طبیعت کا مالک تھا. جو آپ کو بہتر لگے. اس نے مختصر جملے میں جیسے بات ختم کی. اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سے کپڑے پسند کیے اس کے لیے. وہ ہر لباس اس کے ساتھ لگا کر دیکھ رہا تھا. وہ خاموشی سے چابی کی گڑیا کی مانند اس کے پسند کے ملبوسات کو ڈن کرتی رہی. زندگی میں اسے آج تک کون سی اپنی پسند کی چیز ملی تھی جو اب ملتی. جب ہم سفر ہی من چاہا نہیں تھا تو وہ ان چیزوں پر کیا کرتی. اس کی ذات میں آیا خسارہ یہ بیش قیمت کپڑے اور زیور پورا نہیں کر سکتے تھے. اس کا خسارہ بہت بڑا تھا. اور ستم تو یہ کہ سب انجان تھے. اور جو جانتا تھا وہ تو اس کی ذات سے ہی غافل تھا. زری بیٹا میری طرف دیکھو. وہ اس وقت ہاسپٹل اس بچی کے روم میں موجود تھا. اس کی بیک بون مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی تھی. یہاں تک کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اتنی اذیت, اس قدر وحشت, کس طرح صحیح ہوگی اس ننھی سی جان نے. یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اس کی آواز پر وہ بچی نظروں کا رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھنے لگی. یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا جو وہ پچھلے 10 دنوں سے کر رہا تھا. کہ اب وہ اس سے ڈرنے کی بجائے اس کی آواز پہچاننے لگی تھی. دارم نے لب بھینج کر اس کی جانب دیکھا. اس بچی کی آنکھوں میں زندگی کی رمق تک نہیں تھی. دیکھو ادا تمہارے لیے کیا لائے ہیں. اسے دیکھو, تم کھیلتی تھی نا گاڑیوں سے. اس نے رمشا کے ہاتھوں سے 2 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر اس کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں چمک نہیں آئی تھی جو عموماً بچوں کے آنکھوں میں کھلونے دیکھ کر آیا کرتی تھی. رمشا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی. اس درندے نے اس کا بچپن چھین لیا ہے دارم. یہ کھلونے اب کبھی اس کی دلچسپی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ اب کبھی پہلی جیسی نہیں ہو سکے گی. وہ آنسو پیتی اس 6 سالہ بچی کی جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی جس کی خاموش نگاہیں دارم کے چہرے پر ٹکی تھیں. وہ آنکھیں ان سے بہتے آنسو خاموش میں التجا کرتے معلوم ہو رہے تھے. سوال کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے. انسانیت کا, انصاف کا. اس کے موبائل کی بپ کر اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا. میں ریسٹورانٹ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. نو کا میسج تھا, ساتھ ہی لوکیشن بھی سینڈ کی گئی تھی. وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا. رمشا کو اس بچی کی میڈیسن سے متعلق بتا کر اس کا رخ اپنے روم کی جانب تھا. آدھے گھنٹے میں وہ نو کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا. وہ ایک لوکل ریسٹورانٹ تھا. میڈیا کے ڈر سے نو اکثر اسی طرح کی جگہوں پر پایا جاتا تھا. وہ جانتا تھا. ابھی وہ انٹرنس پر کھڑا تھا, آس پاس دیکھ ہی رہا تھا جب ایک بار پھر موبائل کی اسکرین بلنک ہوئی. اپنے دائیں جانب دوسری ٹیبل پر آ جاؤ. دارم نے دائیں جانب دیکھا. وہ اس سے پہلے موجود تھا. یقیناً تم ڈنر یہاں سے جانے کے بعد کرو گے سالے صاحب. ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس, بالوں کی پونی بنائے وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا. اس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا. دارم نے نفی میں گردن ہلاتے اس بے مروت انسان کی جانب دیکھا. اس کا کوئی حال نہیں تھا. نہیں, میں ڈنر کر چکا ہوں رمشا کے ساتھ. اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا جو کہ محلول گھوٹ گھوٹ اندر اتار رہا تھا. اس طرح نہیں دیکھو مجھے. ویسے تو تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ سافٹ ڈرنک ہے. 1000 بری عادتیں ہوں گی مجھ میں, لیکن حرام شے کبھی لبوں سے نہیں لگائی نو ارسلان نے. وہ لاپرواہ انداز میں بولا. دارم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی.
اتنا مشکل نہیں تھا نور ارسلان جتنا خود کو ظاہر کرتا تھا۔ سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ عذورا کے ہاتھوں میں بازوؤں میں نشانات ہیں، سگریٹ سے جلائے گئے نشانات۔ وہ ڈرگز لیتی ہیں، خود کو کٹس لگاتی ہیں، راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی ہیں۔ وہ نیند میں بری طرح خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور جب جاگتی ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تم جتنا کچھ جانتے ہو مجھے لفظ و لفظ سچ بتاؤ دارم اصفہان، میری بیوی سے متعلق ایک بات بھی مجھ سے مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرتا ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ سرد برفیلا انداز دارم کو باور کروا رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات اس سے مخفی نہ رکھے۔ میں تمہیں ہر ایک بات بتاؤں گا نو، مگر پلیز ان باتوں کے بعد یہ یاد رکھنا کہ سب میں عزو کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حکم نہیں، تم سے التجا ہے میری، حقیقت جاننے کے بعد میری بہن کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کرنا۔ دارم نے ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا۔ عذورا میری بیوی ہیں دارم، میں شروع سے جانتا تھا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں۔ میں اپنی بیوی کی تکلیف کی وجہ جاننے آیا ہوں تمہارے پاس، اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ عزو 10 سال کی تھی جب بریرہ پھپھو اور اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، خاموش سی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے خود سے مانوس کیا تھا۔ سب اسموتھلی چل رہا تھا۔ وہ 14 سال کی تھی اس وقت جب میں نے ہاؤس جاب اسٹارٹ کی۔ ہمارا ایک بہت بڑا فنکشن تھا اسلام آباد میں۔ میں عزو کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا پر اس نے کہا کہ اس کے امتحانات ہیں۔ 2 دن بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی عزو کھو دی۔ ایک بے جان مورت ملی مجھے اپنی عزو کی جگہ۔ وہ مٹھیاں بھیجے زب سے گلابی پڑتی آنکھوں کے کنارے صاف کرتا شاید الفاظ یکجا کر رہا تھا۔ شی واز ریپڈ۔ بولتے بولتے اس کی آواز کانپ گئی۔ مضبوط مردانہ ہاتھ ٹیبل پر مٹھیوں کی صورت بندھے کانپ رہے تھے۔ ٹیبل کی سطح پر شفاف انمول قطرہ گرا تھا، شاید آنسو۔ ہاں آنسو ہی تھا۔ اس کی نیلی ابھری رگیں اس کے ضبط کو واضح کر رہی تھیں۔ لب اس قدر سختی سے بھیجے تھے کہ خون اس کے لبوں سے نکلتا بیئرڈ میں ضبط ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط سے بیٹھا تھا، شاید اپنا ضبط آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا۔ وہ اس پر بیتی ہر ایک بات، ہر ایک ظلم کی داستان سننا چاہتا تھا۔ اس رات میں اس سے دور ہوا نو، اس رات نے ہماری زندگی بدل دی۔ اسے کسی وحشی درندے نے بری طرح بھنبوڑ دیا تھا۔ اس کے پورے جسم پر اتنے نشانات تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے جلایا گیا تھا سگریٹ سے، اسے کاٹا گیا تھا۔ 2 مہینے تک وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک وہ بھیانک رات ہماری زندگی میں ہر رات موجود ہوتا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی۔ شروع میں وہ ڈر جاتی تھی، روتی تھی، اسے فٹس پڑتے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کون تھے۔ میرے آنے سے پہلے ہی پھپھو نے اس کا نکاح شہباز سے کر دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اسے شہباز سے دور رکھوں۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی کہ وہ نہیں چاہتی کہ شہباز سے طلاق لینا۔ ڈرگز پتہ نہیں اس نے کس طرح لینا شروع کر دیا۔ مجھے بہت دیر سے پتہ چلا کہ عزو ڈرگز لیتی ہے، اور اس وقت سے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے نو، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ اونچا لمبا مرد دارم اصفہان اس کے سامنے بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ میں اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکا نو اب بھی لب بھینجے ان سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے گلابی ہوئے سوج گئے تھے۔ وہ تو دارم کی طرح آنسوؤں کے ذریعے اپنی اذیت نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس رات عزو کو اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ رات اتنی بھیانک چھاپ ہماری زندگی پر کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھتا تھا جو کچھ ہوا اس سب کے لیے۔ میں اپنی بیوی کے مجرم کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا دارم اصفہان۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی مگر آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے دارم کو کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ اس کا تو اپنا دل پھٹ رہا تھا۔ کتنی وحشت ناک ہوگی وہ رات جسے یاد کر کے وہ آج بھی اتنی بری طرح ڈر جاتی تھی۔ کتنی تکلیف سہی ہوگی اس نے، کتنا پکارا ہوگا مدد کے لیے۔ اسے اپنی دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی خالی سڑک پر تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چیخ کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر ہر چیخ حلق میں ہی کہیں اٹک رہی تھی۔ اس کا دل اس تکلیف پر جیسے پگھل کر پانی ہو رہا تھا، اور وہ پانی بے بس کیفیت میں آنکھوں کے کنارے سرخی میں آ ٹھہرا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر گاڑی روکے بلند آواز میں چیختا اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساری رات وہ اسی طرح تنہا اس آگ کی بھٹی میں جلتا رہا تھا۔ اس وقت وہ عذورا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے گھر کا رخ کیا تھا۔
اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بوجھل سے ارد گرد دیکھا، وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ وہ سرس سے اٹھی، واش روم میں بھی نہیں تھا، تو کیا وہ کل رات گھر ہی نہیں آیا؟ اسے تشویش نے آ گھیرا۔ اتنا برا لگ گیا باگڑ بلے کو رپنزل نام، وہ تو اتنی کیوٹ تھی۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتی فریش ہونے چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد فاؤنڈیشن لیے وہ ہمیشہ کی طرح نشانات کو چھپا رہی تھی۔ وہ تو عادی ہو گئی تھی یہ سب کرنے کی۔ اپنے کام سے مطمئن ہو کر اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا۔ کالی پوری آستین کی کرتی اور کالے ہی ٹراؤزر میں ملبوس سرخ رنگ کی چھوٹی سی خوبصورت شال جو اس سوٹ کے ساتھ ہینگ تھی، اور یہ ڈریسنگ نو کی پسند کی وجہ سے نہیں کرتی تھی، اسے اپنا آپ محفوظ لگنے لگا تھا اس لباس میں۔ اب شہباز نہیں تھا جو اسے مجبور کرنے والا کہ وہ وہی لباس پہنے جو وہ اسے دیتا ہے۔ وہ سوچ کر ہلکا سا مسکرائی، کمرے میں آ کر ڈریسنگ سے بالوں کی پن اٹھائی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا لیڈی۔ کمر پر بکھرے بھورے بال کو جوڑے میں قید کرنے لگی تھی جب سرسراتی آواز پر کانپ سی گئی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ اس کی لہو رنگ اس قدر سوجھی ہوئی آنکھیں عزورہ کی پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ نو، آپ کو برا لگا تو میں آئندہ کبھی نہیں کہوں گی آپ کے بالوں کو کچھ بھی۔ اس کی آنکھوں میں اسے خوف مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جو سمجھ آیا بول گئی۔ وہ سگریٹ پہلے اترے مسرتا اس کی جانب آیا۔ شال اتاریں، شرٹ ہٹائیں کندھوں سے اپنی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کرتے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا، نو۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے ہٹ درجے ہٹ درم انسان کو دیکھا۔ اب کیا کرنے جا رہا تھا وہ؟ اسے بے یقینی سے اپنی جانب دیکھتے پا کر خود ہی اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی شال اس کے تن سے جدا کرتے بیڈ پر پھینکی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کی جانب بڑھتے دیکھ وہ روتی ہوئی نفی میں گردن ہلاتی بلک کر پیچھے ہٹی۔ نو، کیا کر رہے ہیں؟ آنسو روانی سے گال بھگو رہے تھے۔ کھڑی رہیں، ایک لفظ نہیں۔ اس کے شانوں میں پنجے گاڑے وہ حکمیہ انداز میں دھاڑا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا۔ سگریٹ اور مردانہ پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو اس کی حواس معطل کر رہی تھی۔ نو، کل رات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز یہ نہیں کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر روتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی سسکیاں انسنی کرتے وہ اس کے کندھوں سے شرٹ سرکائے آئینے میں نظر آتا اس کے عکس میں کچھ تلاش کر رہا تھا جو خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ تذلیل کا احساس تھا۔ وہ سر جھکائے سسک رہی تھی۔ میک اپ کس چیز سے ریموو کرتی ہیں آپ؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی سسک رہی تھی جب وہ سنجیدگی سے بولا، عزورہ، میک اپ کس چیز سے ریموو کرتی ہیں آپ؟ اس کی حالت سے انجان بنا وہ سرد آواز میں دھاڑا تھا، میک اپ ریموور سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ اچھل پڑی، کانپتے ہاتھوں سے باتھ روم سنک کے جانب اشارہ کیا۔ وہ آنکھیں میچ کے کھڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ تو کیا وہ سب کچھ جان گیا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ بھی وہی سلوک کرے گا جو شہباز نے کیا؟ لے کر آئیں ابھی۔ انداز اب بھی تحکم بھرا تھا۔ نو، پلیز میری بات سن لیں۔ پلیز کچھ نہیں ہے، میک اپ ریموور سے کیا کریں گے آپ؟ پلیز میرا یقین کریں۔ وہ اب بھی اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اسے بس یہی خوف تھا کہ اگر وہ حقیقت جان گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ آخر کو تھا تو وہ بھی شہباز ضمیر کے ہی سرکل کا۔ وہ بری طرح بدگمان ہو رہی تھی۔ میک اپ ریموو کریں عزورہ۔ اس کے ہاتھوں میں ریموور تھماتے وہ اب کی بار کچھ نرمی سے بولا، لیکن وہ تو اس کے الفاظ پر ہی صدمے کسی کیفیت میں تھی کہ وہ سب جان گیا ہے۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے تذلیل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہمدردی، نہ ترس جو وہ سب کی نظروں میں دیکھتی آئی تھی۔ صرف محبت دیکھنا چاہتی تھی، فقط محبت دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یہ خوف تھا کہ اگر وہ اس کی حقیقت جان گیا تو وہ کبھی ان آنکھوں میں محبت نہیں دیکھ سکے گی۔ چاہے جانے کا جو سرور وہ محسوس کر رہی ہے اس سے محروم ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے دم سی ہوتی لہرا کر کارپیٹ پر گری تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی قسط نمبر 17۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کا ایک رخ جو کھل گیا، اس کے آگے بھی پرد پرد بہت سی کہانی موجود ہے، بہت سی کڑیاں ہیں جو ابھی کھلنی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ جڑے رہیں، اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ کس پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔